اب یہ آج کے سبق میں ولایت کا معنی تھوڑا عام ہے، قاضی بھی ولایت رکھتا ہے اور دوسرے جو حکام ہوتے ہیں امیر المومنین سے لے کے کوئی گورنر ہے کہ ڈویژنل کمشنر ہے کہ ڈپٹی کمشنر ہے ضلع کا، یہ جو حکام ہیں یہ سب ولایت رکھتے ہیں، والی کہلاتے ہیں۔ ولایت کے معنی یہ ہے کہ ان کی ولایت علی الغیر ہو، ان کا قول مسلم ہو، نافذ ہو غیر پر۔ اپنے پر تو ہر بندہ ولایت رکھتا ہے، تو یہ ولایت کا لفظ جو ہے یہ تو عام ہے، لیکن یہاں پر چونکہ قضا کی بات ہو رہی ہے تو ولایت قاضی مراد ہے۔ قاضی بھی، مجسٹریٹ بھی جس علاقے کا قاضی ہے، جس علاقے کا مجسٹریٹ ہے، اسی علاقے پر اس کی ولایت ہے، اسی علاقے میں وہ قاضی ہے۔ دوسرے علاقوں میں وہ کا احد من الرجال ہے، صرف اپنے علاقے میں جو اس کے ولایت کا، اس کے قضاء کا علاقہ ہے۔ آج کل جیسے آپ دیکھتے ہیں علاقہ مجسٹریٹ ہوتے ہیں، یہ جو علاقہ ہے اس کا الگ مجسٹریٹ ہوگا، تو وہ علاقے جو ہیں وہ ان کے لیے مختص ہوتے ہیں، محدود ہوتے ہیں۔ ان محدود علاقوں میں تو ان کی ولایت نافذ ہوتی ہے، یعنی وہ اگر قضا کریں بین الخصمین تو وہ والی ہے، اس کی قضا جو ہے وہ مسلم ہے۔ لیکن اسی علاقے میں جو اپنا علاقہ ولایت ہے، اگر دوسرے علاقے میں کوئی اور مجسٹریٹ کا علاقہ ہے تو اس میں وہ کا احد من الرجال ہے، جیسے ایک عامی آدمی ہوتا ہے ایسے اس کی حیثیت ہوتی ہے، یعنی وہاں پر اس کی ولایت نہیں۔ تو یہ یہاں پر جو ولایت کا ابھی ذکر آ رہا ہے یہ ولایت القاضی ہے۔ آج کل انگلش میں ان کو مجسٹریٹ کہتے ہیں، مجسٹریٹ، علاقہ مجسٹریٹ، علاقے کے لیے قاضی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ينبغي الا يطلب الولایۃ ولا يسألها، کسی بندے کو بھی ولایت یعنی عہدہ، مجسٹریٹ کا عہدہ ہو یا یہاں پر قاضی کی بات ہو رہی ہے تو قاضی کا عہدہ ہو، سرکاری عہدہ یا ڈپٹی کمشنر کا عہدہ ہو، کوئی بھی ہو، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ولایت عام ہے، تو کسی ولایت کو طلب نہیں کرنا چاہیے، نہ وہ مانگنا چاہیے، ولا يسألها۔ مطلب یہ ہے کہ کسی عہدے کے لیے درخواست دے کر وہ عہدہ دینا جس کے ہاتھ میں ہے
اس کو درخواست دیں کہ بھئی مجھے فلاں علاقے کا قاضی مقرر کر دو، مجسٹریٹ مقرر کر دو، ڈپٹی کمشنر مقرر کر دو، ڈویژنل کمشنر مقرر کر دو، گورنر مقرر کر دو. یہ ولایت ہے. طلب نہیں کرنا چاہیے اس کا. نہ یہ عہدہ تحریری طور پر درخواست دے کر طلب کرے اور نہ زبانی طور پر لا یسألها، زبانی طور پر اس عہدے کا سوال کرے، ایسا بھی نہ کرے. اب صاحب ہدایہ کا طریقہ یہی ہے کہ جو مسئلہ متن میں ذکر ہو جائے صاحب ہدایہ پھر اس کے اوپر دلائل دیتے ہیں، دلیل نقلی بھی تو عقلی بھی. نقلی دلیل اس پر کیا ہے کہ عہدہ اور ولایت نہ مانگے. کہتے لقولہ علیہ السلام من طلب القضاء وکل الی نفسہ ومن اجبر علیہ نزل علیہ ملک یسددہ. یہ حدیث نقل کی کہ جس نے بھی قضاء کو طلب کیا یعنی ولایت کو طلب کیا تو دو صورتیں بتائی حدیث میں. ایک صورت یہ ہے کہ بندہ خود مانگے عہدہ، سرکاری عہدہ جو بھی ہو، خود مانگے، طلب کرے. دوسرا یہ کہ یہ مانگتا تو نہیں ہے لیکن وہ حاکم اس کو مجبور کرتا ہے کہ بھئی یہ عہدہ آپ قبول کریں. یہ دو صورتیں حدیث میں ذکر ہیں. تو ایک صورت کا انجام یہ فرمایا کہ اگر کسی نے طلب کیا، عہدہ طلب کیا، مانگا، تو حضور نے فرمایا وکل الی نفسہ، اس کو اپنی جان اور اپنے نفس کے سپرد کر دیا جائے. وہ جانے اور عہدہ جانے. نفس کے سپرد کر دیا جائے گا کیا مطلب؟ یعنی اس عہدے میں، اس عہدے سے ذمہ براہ ہونے کے لیے، اس عہدے کے ذمہ داریاں پورا کرنے کے لیے الہی مدد اس کی نہیں ہوگی. الہی مدد اس کی بس یہ جانے اور نفس جانے. جب اس نے مانگا تو حضور نے فرمایا کہ اس کو اپنے نفس کے حوالے کیا جائے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ الہی مدد اس کے پاس نہیں آئے گی. یہ جانے، عہدہ جانے. جیسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں نا، انگار جانے تلوار جانے. تو اسی طرح یہ بندہ جانے اور عہدہ جانے. عہدے کی ذمہ داری پوری کرنے میں الہی مدد سے یہ محروم ہوگا. یہ مطلب ہے. دوسری صورت، اگر وہ حاکم اس کو مجبور کرے، حاکم مجبور کرے کہ بھئی یہ عہدہ آپ قبول کریں، یہ تو طلب نہیں کرتا لیکن حاکم نے مجبور کر دیا تو مجبوراً اس نے عہدہ قبول کر لیا. اگر ایسی صورت بنی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایسی صورت میں اللہ جل مجدہ کی طرف سے فرشتہ اس کی مدد کے لیے آئے گا. یہ الہی مدد ہے. فرشتہ آئے گا. ومن اجبر علیہ نزل علیہ ملک. اگر مجبور کیا گیا عہدے کے قبول کرنے پر تو اس کے اوپر ایک فرشتے کو نازل کیا جائے گا، اتارا جائے گا. وہ فرشتہ کیا کام کرے گا؟ یسددہ، وہ اس کو سیدھے راستے پر چلائے گا. یعنی اگر کوئی خصومت پیش ہو اس کے سامنے، قاضی ہے، تو خصومت میں صحیح فیصلہ کرنے کے لیے اللہ جل مجدہ اس کی رہنمائی کر لے گا، فرشتہ بھیج گا. اب یہ دو صورتیں ہیں، دیکھیں آپ، ایک کا انجام اچھا نہیں ہے، طلب کریں گے تو انجام اچھا نہیں ہے. اور حاکم مجبور کرے اور آپ مجبوراً قبول کریں، آپ نے طلب تو نہیں کیا، تو حاکم نے آپ کو مجبور کر دیا، تو اس صورت کا انجام بہت اچھا ہے. اسی لیے پہلے فرما دیا کہ نہ مانگے. مانگے گا تو اپنے نفس کے حوالہ ہوگا. یہ تمام خصومات میں، تمام معاملات میں پھر رب کریم کی مدد جو ہے اس سے یہ محروم ہوگا. لیکن یہ بات آپ کو بتا دوں، ہمارے مولوی حضرات بھی عہدے مانگتے ہیں. یہ حدیث مد نظر رکھیں. کوئی مولوی صاحب اسکول میں ماسٹر بننے کے لیے درخواستیں لے کر دیتا ہے کہ اسکول میں ماسٹر بن جائے. کوئی مولوی صاحب ضلع یا تحصیل کمیٹی کے ممبر بننے کے لیے، جرگہ ممبر ہوتے ہیں نا آج کل، جرگے ہیں، تو جرگہ ممبر بننے کے لیے مولوی صاحب درخواستیں دیتا ہے. یہ سارے سرکاری عہدے ہیں. تو کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے یہ حدیث عام ہے، یہ صرف قاضی کے لیے نہیں ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ولایت عام ہے. اس لیے دیکھیں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ اسکول میں ماسٹر نہیں بنیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ رب کریم کی رزاقیت پر ایمان پکا ہونا چاہیے کہ رزاق وہ ہے، عزت دینے والا، ذلت دینے والا وہ ہے، بندہ نہیں ہے. بندہ بیچارہ خود سائل ہے، خود اس کے جو صفات ہیں وہ عارضی ہیں، وہ مانگے ہوئے ہیں، وہ دوسرے کی طرف سے آئے ہیں. تو یہ خود مانگنے والا ہے، تجھے کیا دے گا؟ مانگتا دوسرے کو کیا دے گا؟ اس ذات پر توکل رکھیں جو مانگتا نہیں ہے. اس لیے علماء کے شان سے یہ باتیں نہیں ہیں کہ وہ ماسٹر بننے کے لیے درخواستیں درخواستیں لے کر پھرے، اپنے آپ کو بھی ذلیل کرے، علم کو بھی ذلیل کرے. یہ علماء کے شان کے لائق بات نہیں. اپنے علم کو ذلیل مت کر، درخواستیں ادھر ادھر دے کر علم کو ذلیل مت کر. علم ایک دولت ہے جو اللہ جل مجدہ بندے کو دیتا ہے، اس سے بڑی دولت اور ہے ہی نہیں. اس لیے علم دین
اللہ جل مجدود جس کو دیتا ہے اس کی شان بڑی ہوتی ہے۔ علم کا نور اللہ جل مجدود جس کے سینے میں رکھتا ہے، اس علم دین کے نور کی وجہ سے اس کی شان ممتاز ہو جاتی ہے، دوسرے لوگوں سے ممتاز آدمی ہے عالم دین۔ تو علم دین حاصل بھی کرو اور اس کی عزت بھی رکھو۔ دین کا علم حاصل بھی کرو لیکن اس کو ذلیل نہ کرو بعد میں کہ 2 ٹکے کا بندہ نمی ہے، داڑھی منڈا اور پینٹ پتلون پہنا ہوا، ایک پیشاب کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے۔ ہاں تو آپ نے درخواست دی کہ جناب مجھے عہدہ دے دینا، مجھے ماسٹر بنا دینا، یہ علم کی تذلیل نہیں ہے۔ اس لیے علم حاصل بھی کرو لیکن خودداری کرو، علم کی تذلیل رسوائی مت کرو، ورنہ پھر اللہ جل مجدود سزا دیتا ہے۔ اس لیے یہ حدیث جو ہے یہ ایک قانون ہے جو حضور نے ہم کو دے دیا کہ طلب مت کرو، طلب میں رسوائی ہے۔ ہاں کوئی موقع ایسا آ جائے، جیسے دیکھو میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو قضا کے لیے طلب کیا گیا، حکومت نے، امیر المومنین نے خود طلب کیا کہ آپ یہ قضا قبول کریں، چیف جسٹس کا عہدہ آپ قبول کریں۔ امام اعظم نے فرمایا نہیں، میں اس کا اہل نہیں۔ پھر مجبور کیا تو امام اعظم نے فرمایا دیکھو میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا نا کہ میں اس کا اہل نہیں، تو یہ بات میری جھوٹی ہوگی یا سچی ہوگی؟ اگر یہ بات سچی ہے تو اہل نہیں، اور اگر یہ جھوٹی ہے تو پھر بھی اہل نہیں۔ جھوٹا آدمی اہل نہیں ہوتا۔ دونوں صورتوں میں اہل نہیں۔ 30 کوڑے امام اعظم کو لگے کہ یہ قبول کرو، نہیں قبول کیا۔ اس طرح امام محمد کو بھی یہی حال ہوا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے عہدہ قبول کیا لیکن وہ بھی مجبور کیے گئے نا، طلب نہیں کیا، درخواستیں نہیں دی۔ چیف جسٹس کے عہدے پر امام ابو یوسف آئے، لیکن کیسے آئے؟ اجبار کی وجہ سے کہ وقت کے حاکم نے ان کو مجبور کیا۔ تو مجبور کرے حاکم تو پھر اس کا انجام اچھا ہے۔ اللہ جل مجدود اس کی رہنمائی کے لیے فرشتہ بھیجتا ہے اور فرشتہ اس کو چلاتا ہے۔ تو اس کسی بھی خصومت کے سامنے آنے سے جب فرشتہ معاون ہے تو پھر تو غلطی نہیں ہوتی، کام ٹھیک ٹھاک چلتا، بدنامی بھی نہیں ہوتی ہے، ذلت و رسوائی سے بھی بندہ بچ جاتا ہے، فرشتہ رہنمائی کرتا ہر مقام پر۔ اس لیے آپ حضرات کو میں نے ویسے یہ بات نوٹ کرا دی ہے کہ علم حاصل کرو لیکن علم سے کوئی بڑی دولت ہے نہیں۔ جو آپ کے پاس دین کا علم ہے، آپ سے بڑا آدمی وہ نہیں ہے وہ جو منہ ترنے کا طریقہ بھی نہیں جانتا۔ تدریس کر سکتے ہو وہ کرو، دین پڑھاؤ، وعظ و نصیحت کر سکتے ہو وہ کراؤ، ایک مسجد میں امامت کر سکتے ہو وہ کرو، یہ سب دین کی خدمات کے شعبے ہیں۔ تصنیف کر سکتے ہو وہ کرو، کتابیں لکھ سکتے ہو وہ لکھو،
یہ سب خدمت دین کے شعبے ہیں، تو یہ اپنا کام ہے، اس میں کسی طلب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو نقل کیا۔ اب یہ عقلی دلیل دیتے ہیں، یہ تو نقلی دلیل ہو گئی۔ فرماتے ہیں دیکھو، جو بندہ عہدہ طلب کرتا ہے تو یعتمد علی نفسہ، اس کو اپنے نفس پر، اپنی جان پر اعتماد ہوتا ہے کہ میں اس عہدے کی ذمہ داریاں پوری کر سکتا ہوں، اپنے پر اس کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ یہ عہدہ میں اس لیے طلب کرتا ہوں کہ میں اس کی ذمہ داریاں پوری کر سکتا ہوں، اسی لیے طلب کرتا ہے۔ تو فرمایا فَيُحْرَمُ، اپنے نفس پر اعتماد، میاں یہ تو غرور اور تکبر کی ایک صورت ہے کہ میں عہدہ طلب کرتا ہوں اس لیے کہ اس کی تمام ذمہ داریاں میں کر سکتا ہوں۔ تو نفس کے اوپر اعتماد، اپنے جان کے اوپر اعتماد، ساری ذمہ داریاں میں پوری کروں گا، میاں یہ غرور اور تکبر کی ایک صورت ہے۔ اسی لیے فرمایا فَيُحْرَمُ، وہ پھر محروم رہ جاتا ہے، وہ بندہ جو اپنے پر اعتماد کرتا ہے، باری تعالیٰ کی طرف معاملات کو نہیں سونپتا، کہتا ہے میں کافی ہوں نا، اس عہدے کی ذمہ داری کے لیے میں کر سکتا ہوں، میں کافی ہوں، تو ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ فَيُحْرَمُ، اس کی ذمہ داریاں پوری کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب ذمہ داریاں پوری نہ کر سکا تو ذلیل ہوگا، خوار ہوگا۔ یہ عقلی دلیل دے دی۔ وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ عَلَىٰ رَبِّهِ فَيُلْهَمُ، جو مجبور کیا گیا عہدہ قبول کرنے پر، تو مجبور کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ انکار کرتا ہے، حاکم کہتے ہیں قبول کر لو، یہ انکار کرتا ہے، نہیں میں اس کا اہل نہیں، اس لیے کہ اس کو اپنے نفس پر اعتماد نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ بس سب ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے میں کافی ہوں، نہیں، یتوکل علی ربہ، مجبور کیا گیا تو اس نے رب کی اعانت کے اوپر اعتماد کیا کہ چلو حاکم مجبور کرتا ہے تو میں تو اتنا نہیں ہوں، میں تو یہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا، لیکن رب کریم پر توکل ہے اور وہ میری مدد فرمائے۔ تو رب کریم پر توکل کیا تو پھر اللہ جل مجدہ معاون ہے، معین ہے۔ فَيُلْهَمُ، تو اس بندے کو پھر خصومات کے فیصلوں کا الہام ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ ایسا ہے، تو باری تعالیٰ کی طرف سے اس کو فیصلہ جات کی صحیح صورت کا الہام ہوتا ہے۔ جو مجبور کیا گیا خود انکار کرتا رہا،
یہ صاحب ہدایہ نے دوسری دلیل دے دی۔ پھر فرماتے ہیں متن میں یہ بات ختم ہو گئی۔ اب بادشاہ ہے جو قضاء کا عہدہ دیتا ہے، امیر المومنین ہے یا اس کا نائب ہے، اس کی کیا حیثیت ہونی چاہیے؟ جو عہدہ دیتا ہے اس کی کیا حیثیت ہونی چاہیے؟ تو فرمایا کہ امیر المومنین ہے یا اس کا نائب ہے، اس کے لیے عہدہ دینے والے کے لیے عدالت شرط نہیں ہے کہ اگر بادشاہ عادل ہے اور وہ عہدہ دیتا ہے تو وہ قبول کرنا جائز ہے۔ بادشاہ امیر المومنین اگر خود فاسق ہے یا ظالم ہے تو اس کی طرف سے عہدہ قبول کرنا جائز نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ بادشاہ امیر المومنین یا جو بندہ اس کا نائب ہے اور وہ عہدہ دیتا ہے کسی کو، وہ عادل ہو یا عادل نہ ہو، جائر ہو، ظالم ہو یا عادل ہو، کوئی بھی ہو ان میں سے، اس کی طرف سے عہدہ قبول کرنا جائز ہے اگر وہ مجبور کرے تو۔ لہذا اس کے لیے کوئی عدالت شرط نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ثم یجوز التقلد من السلطان الجائر کما یجوز من العادل، عادل کی طرف سے عہدہ قبول کرنا جیسے جائز ہے ایسے جائر کی طرف سے قبول کرنا بھی جائز ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حاکم، عہدہ دینے والا حاکم جو ہے اس کے لیے کوئی عدالت شرط نہیں ہے، جائر سے بھی قبول کر سکتے ہیں اگر وہ مجبور کرتا ہے عہدے پر ہو، تو ظالم سے بھی قبول کر سکتا ہے۔ لأن الصحابة تقلدوا من معاوية رضي الله تعالى عنه والحق كان بيد علي رضي الله تعالى عنه۔ کہتے دیکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نوبت خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چوتھا مرتبہ ہے نا خلفائے راشدین میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد، تو حضرت علی اپنے نمبر پر تھے، تو امیر المومنین برحق تھے نا، اپنے نوبت میں، اپنے نمبر میں حضرت علی امیر المومنین برحق تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی مخالفت کی، چنانچہ جنگ جمل ہوا، جنگ صفین ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں حضرت علی جب امیر المومنین تھے اپنے نوبت میں تو وہ بجانب حق تھے، امیر المومنین برحق تھے، تو امیر المومنین برحق کی مخالفت کرنا یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے نا۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ اس معاملے میں برحق نہیں تھے، حضرت علی ان کے مقابلے میں امیر المومنین برحق تھے۔ لیکن دیکھو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے صحابہ کرام نے قضا قبول کیا ہے،
سمجھا گئی ہے؟ اگرچہ حضرت امیر معاویہ اس معاملے میں، کس معاملے میں؟ جب حضرت علی امیر المومنین برحق تھے، اپنے نمبر میں تھے، چوتھے مرتبے کے خلیفہ راشد تھے، اس وقت تو حضرت علی اپنی نوبت اور اپنی ذمہ داریاں امیر المومنین کی ذمہ داریاں پوری کرنے میں برحق تھے، صحیح امیر المومنین تھے، کوئی غصب تو نہیں کیا تھا خلافت کسی سے۔ اس معاملے میں یہ یاد رکھو، شیعہ تو کہتے ہیں کہ تمام معاملات میں حضرت علی وہ برحق ہیں، حتیٰ کہ وہ تو حضرت ابوبکر صدیق کا سے بھی زیادہ گویا کہ امیر المومنین مانتے ہیں حضرت علی کو۔ کہتے ہیں یہ تو صحابہ نے زیادتی کی ہے کہ امیر المومنین بنایا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو۔ شیعوں کا مذہب تو آپ جانتے ہیں، تو وہ تو ہر دور میں، خلافت راشدہ کے ہر دور میں حضرت علی کو خلیفہ مانتے ہیں، کہتے برحق خلیفہ حضرت علی ہے، ابوبکر صدیق نہیں ہے، حضرت عمر نہیں ہے، حضرت عثمان نہیں ہے، حضرت علی حقدار ہے۔ یہ شیعوں کا مذہب ہے، لیکن کچھ رد و یابس انہوں نے ملائے ہوئے ہیں۔ لیکن اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیگر خلفائے راشدین کے نوبت میں تو امیر المومنین نہیں تھے، ابوبکر صدیق کے زمانے میں امیر المومنین نہیں تھے، ابوبکر صدیق تھے، حقدار تھے۔ اسی طرح حضرت عمر کے زمانے میں حضرت علی امیر المومنین نہیں تھے، حضرت عمر حقدار تھے، وہ خلیفۃ المسلمین تھے برحق۔ اسی طرح حضرت عثمان کے زمانے میں امیر المومنین حضرت علی نہیں تھے، حضرت عثمان تھے، وہ بجانب حق تھے۔ لیکن حضرت علی کا جب زمانہ آیا، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ان کے زمانے میں کہ وہ امیر المومنین برحق تھے، ان کے زمانے میں ان کی مخالفت کرنا یہ جائز نہیں تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت علی کے نوبت میں، حضرت علی کے نمبر میں، نمبر خلافت میں ان کی مخالفت کی ہے، تو یہ جائز نہیں تھا۔ اس وقت امیر المومنین برحق کون تھے؟ حضرت علی۔ تو جب وہ برحق امیر المومنین تھے تو ان کی مخالفت کرنا جائز نہیں تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ایک خطا ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ نے تو ان کی طرف سے ولایات قبول کی ہیں، قاضی بنے۔ تو جب وہ اس نمبر میں امیر المومنین برحق تھے تو ان کی مخالفت کرنا تو جائز نہیں۔ ان برحق کی مخالفت کے باوجود صحابہ نے حضرت امیر معاویہ کی شہید کیا ہے، تو یہ ظلم در ظلم ہے۔ لیکن اس حجاج ابن یوسف باوجود اتنے، انہوں نے جس کو قاضی بنایا، تابعین نے قبول کی، قاضی بنے، تو یہ صاحب ہدایہ نے دو دلیلیں دی کہ بھائی سمجھے ہو بات، یہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات، اہل سنت کا جو مذہب ہے یہ تھوڑا سا باریک ہے، اس کو سمجھیں۔ یہ مطلب نہیں ہے حضرت دیکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی بڑی شان ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور کے صالح، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی میں شامل ہیں، وحی لکھتے ہیں، حضور نے ان کو مقرر کیا تھا۔ حضور کے صحابی ہیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضور کے صحابی ہیں، اس لیے ہر معاملے میں ان کو غلطی پر کرنا غلطی، یہ ایسا نہیں ہے، بے ادبی نہیں کرنا چاہیے صحابہ کی۔ حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ، اور اسی طرح کاتبین وحی میں سے ہے، حضور کے صالح ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، بے ادبی گستاخی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے علم کلام کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ لوگوں نے پڑھی ہے، شرح عقائد، نصفی شرح عقائد نصفی میں بھی ہے، اوپر کی کتابوں میں شرح مقاصد وغیرہ میں بھی ہے کہ مشاجرات صحابہ میں منہ بند رکھو، چھوٹا منہ بڑی بات۔ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم صحابہ کے جھگڑوں میں پڑیں اور ان میں حق اور باطل کے فیصلے کریں؟ کر سکتے ہیں ہم؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے ہمارے علم کلام کے علماء نے فیصلہ کر دیا کہ صحابہ کی عزت کرو، اور یہ فیصلہ حضور کی حدیث کے مطابق ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اللہ لا تتخذوا اصحابی غرضا، او کما قال۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو نشانی مت بناؤ، گالی گلوچ، برائی، ان کی غیبت، بری چیزوں کی نسبت ان کی طرف کرنا، ایسا مت کرو۔ میرے صحابہ اس قابل نہیں ہے کہ تم نشانہ بناؤ ان کو اپنے گالی گلوچ کا اور توہین آمیز الفاظ کا۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، کاتبین وحی میں سے ہے، حضور کے ساتھ رشتہ ہے، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ ایک بات ہوئی ان سے، اس کی وجہ سے گویا کہ یہ نہیں لازم آتا کہ بس جو بھی معاملہ ہے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان سب میں حضرت امیر معاویہ غلطی پر ہے، ایسا نہیں۔ اس ایک معاملے میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نوبت میں، اپنے نمبر خلافت میں بجانب حق امیر المومنین تھے، برحق، تو ان کا خلاف کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں تھا، وہ برحق ہے، حق ان کے پاس ہے، حضرت علی کے پاس ہے۔ تو اگر کوئی مخالفت کرتا ہے، امیر المومنین برحق کی مخالفت کرتا ہے، تو وہ ٹھیک نہیں کرتا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور دیکھو بڑی شان ہے صحابہ کی، حضور کے بڑی شان ہے صحابہ کی۔ ادنا صحابی، ادنا سے ادنا صحابی، تمام امت کے اولیاء کرام کو، علماء کو جمع کرو اور ان کے مرتبے کو جمع کرو، تو تمام امت کے علماء اور مشائخ کے مرتبے سب جمع ہو جائیں تو ایک ادنا سے ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں۔ حضرت وحشی حضور کے صحابی ہے نا، لیکن ادنا صحابی۔ حضور نے فرمایا کہ چلو بخش تو دیا، میرے چچے کو قتل کیا تم نے، لیکن میرے سامنے نہ آنا، مجھے تمہاری شکل اچھی نہیں لگتی، میرے سامنے نہ آنا۔
تو حضرت وحشی حضور کو تو دیکھا، ایمان کی حالت میں دیکھا، صحابی تو ہے، لیکن حضور نے ناپسند فرمایا کہ میرے بڑے قیمتی چچا کو تم نے شہید کیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو بہرحال میں مطلب یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے صحابی ہیں، کاتبین وحی میں سے، اس لیے ہمیں لائق نہیں ہے کہ ان کے درمیان میں حق و باطل کے فیصلے کریں۔ ہم کیا ہیں، ہماری کیا حیثیت؟ تو آج کل ہمارے سنی مولویوں میں گروپ بنے ہوئے، کوئی حضرت امیر معاویہ کے پیچھے پڑا ہے، کوئی ادب کی بات کرتا ہے تو کوئی بیادبی کی بات کرتا ہے۔ بھائی یہ جھگڑے، یہ تو متکلمین علماء نے یہ دروازے بند کر دیے ہیں کہ مشاجرات صحابہ میں نچلے لوگوں کو منہ کھولنا ہی جائز نہیں ہے۔ بس ہو گیا جو ہو گیا ان کے درمیان میں، وہ جانے اور اب اللہ جانے، ہمیں کیا حق ہے؟ ہمیں تو سرے سے بولنے کا، منہ کھولنے کا حق بھی علماء متکلمین نے نہیں دیا۔ خاموش رہو، صحابہ کے مشاجرات میں خاموش رہو۔ ان کے درمیان میں جنگیں بھی ہوئی ہیں، لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم ان کے درمیان میں حق و باطل کے فیصلے کریں، حق پر کون ہے، باطل کون ہے۔ صحابہ ہیں، حضور کے صحابہ ہیں، ہمارے سر کے تاج، ہم کسی کو نہ حق پر نہیں کہہ سکتے، سمجھا کہ یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ صحابہ کی بڑی شان، اس لیے یہ فرمایا کہ ولایت دینے والا حاکم جو ہے اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ عادل ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ لأن الصحابة تقلدوا من معاوية رضی اللہ تعالی عنہ والحق كان بيد علي رضی اللہ تعالی عنہ فی نوبتہ۔ یہ فی نوبتہ کی قید یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اپنے نوبت میں حضرت علی برحق تھے، کیونکہ خلیفۃ المسلمین تھے اپنے نمبر میں، خلیفہ راشد ہیں چوتھے نمبر پر۔ یہ نوبت ہی کی قید شیعوں کے رد کے لیے صاحب ہدایہ نے لکھی ہے کہ شیعہ تو کہتے ہیں کہ ہر وقت وہ ہر کسی کے خلافت میں حضرت علی برحق تھے نا، اس لیے فرمایا حق پر تھے، ہم بھی جانتے ہیں حق پر تھے، لیکن فی نوبتی اپنے نوبت میں برحق تھے۔ اس لیے وہ تابعین تقلدوا من الحجاج، جلیل القدر تابعین نے گویا کہ قضا قبول کی ہے حجاج ابن یوسف کی طرف سے، وَهُوَ كَانَ جَائِرًا۔ اچھا یہ تو ہوا نفس قضا قبول کرنا، جائر حاکم کی طرف سے ہو یا عادل حاکم کی طرف سے ہو، دونوں سے جائز ہے۔ لیکن البتہ ایک بات کرتے ہیں صاحب ہدایہ کہ اگر وہ حاکم ظالم ہو، جائر ہو، تو قاضی کو مقرر کرتا ہے، لیکن قاضی کو حق کا فیصلہ نہیں کرنے دیتا۔ قاضی کے سامنے تو جب خصومت آئے گی، جھگڑا آئے گا دو بندوں کا، تو اس کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ
حق حقدار کو دے دے. اسی لیے تو قاضی مقرر ہوتا ہے کہ وہ حق کو حقدار تک پہنچائے. لیکن اگر وہ جائر حاکم ایسا ہے کہ وہ حق کا فیصلہ قاضی کو نہیں کرنے دیتا، جیسے آج کل ہمارے زمانے میں ہمارا چیف جسٹس کہتا ہے قاضی القضات کہ ہمیں اختیار نہیں ہے فیصلہ کرنے کا، اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ ایسا کرو تو ہم ویسا کر لیتے ہیں. اگر ایسا حاکم ہو تو وہ قاضی کے تقرر سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. قاضی خصومات میں بجانب حق فیصلہ کرے گا تو اس کا حق ادا ہو جائے گا، حق حقدار کو مل جائے گا. تو اگر قاضی اس نے مقرر تو کیا، وہ تنخواہ تو لیتا ہے، اس کا پروٹوکول بھی صحیح ہے، لیکن فیصلے پر حق نہیں کر سکتا. وہ جائر ظالم جو ہے بادشاہ، وہ اس کو پر حق فیصلہ کرنے نہیں دیتا. ایسا کرو، آرڈر دیتا ہے ایسا کرو. تو میاں پھر جائز نہیں ہے، ایسے قاضی کے تقرر جائز نہیں ہے، پھر ایسے حاکم سے قضا قبول کرنا جائز نہیں ہے کہ اس سے تو کام نہیں بنے گا. جو اصل مقصد ہے قاضی کے تقرر کا، وہ تو حق حقدار کو پہنچانا ہے، یہ مقصد ہے. تو کیا یہ مقصد صرف قاضی کے تقرر سے پورا ہو جائے گا؟ قاضی اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تو کیا پورا ہو گیا وہ مقصد؟ تو اگر ایسا جائر ظالم بادشاہ ہے کہ وہ قاضی کو سرے سے اپنے کسی خصومت میں برحق فیصلہ کرنے دیتا ہی نہیں ہے، تو ایسے بندے کی طرف سے تقلد قضا قبول کرنا جائز نہیں. اس لیے فرماتے ہیں دیکھو، الا اذا كان لا يمكنه من القضاء بحق. اگر حاکم ایسا ہے، جائر ہے، ظالم ہے کہ وہ قاضی کو قضا بحق کی قدرت ہی نہیں دیتا، لا یمکنہ، قضا بحق کی قدرت ہی نہیں دیتا. لأن المقصود لا يحصل بالتقلد. مقصود جو قضا کا ہے، قضا کے تقرر کا ہے، قاضی کے تقرر کا ہے، وہ تو صرف قاضی مقرر ہونے سے پورا نہیں ہوتا. قاضی چلو مقرر ہو گیا، کرسی پر بیٹھ گیا تو کیا ہوا؟ حق حقدار کو پہنچ گیا؟ نہیں. اس لیے کہتے ہیں یہ تو کوئی شے نہ ہوئی. بخلاف ما اذا كان يمكنه، اس کے برعکس اگر ٹھیک ہے خود حاکم جائر ہے لیکن قاضی کے کام میں مداخلت نہیں کرتا، خود ظالم ہے لیکن قاضی کے کام میں مداخلت نہیں کرتا، قاضی کو کھلی چھٹی ہے، آزادی ہے کہ وہ خصومات کے فیصلے صحیح کرے. تو اس وقت اگر وہ ظالم بھی ہے تب بھی تقلد قضا اس کی طرف سے جائے. یہ بات بتائی. مطلب یہ ہے ان کا کہ قاضی کو اپنے قضا میں آزاد ہونا چاہیے. ہمارے عدلیہ جو ہم کہتے ہیں، عدلیہ تو نہیں ہے
لیکن ہم عدلیہ کہتے ہیں۔ عدلیہ تو جب ہوتا کہ عدل لوگوں کو ملتا نا، انصاف ملتا، تو یہاں تو الٹا کام ہے۔ ایک تو رشوت کے بغیر آپ کو حق نہیں مل سکتا پاکستان میں۔ تو آپ نے پڑھا پہلے کہ اگر رشوت لی تو حقدار ہو گیا اعتزال کا، خود بخود رشوت لینے سے تو معزول نہیں ہوتا، البتہ مستحق ہو گیا عزل کا۔ تو میں جب عزل کا مستحق ہو جاتا ہے رشوت لینے سے، تو پتہ لگا رشوت لینا جائز نہیں تھا نا، جائز ہوتا تو پھر تو عزل کا مستحق نہ بنتا۔ تو ایک تو رشوت ہمارے ملک میں، اس رشوت کے بغیر آپ کو حق نہیں مل سکتا، رعایا کو حق نہیں مل سکتا۔ اچھا، اور اگر رشوت سے گزر گئے تو پھر اوپر سے حاکم کا آرڈر آتا ہے کہ جناب اس خصومت میں، اس معاملے میں ایسا فیصلہ کرنا ہے تم نے، کیونکہ ادھر اس نے یا رشوت لی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے قاضی سے، مجسٹریٹ سے یہ فیصلہ کراتا ہے اس کے حق میں، یا تو اس نے رشوت لی ہے اس لیے، یا اس کے پاس کوئی سفارش گیا ہے اس لیے مجسٹریٹ سے یہ فیصلہ کراتا ہے، تو اس کی بنا بھی غلط پر ہے۔ لہذا اللہ ہمارے ملک پر رحم کرے۔ ایک چیز ہو جائے ہمارے کچہریوں میں عدل اور انصاف اگر ملے قوم کو، تو یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ خدا کرے ہمارا سسٹم اسلامی اور دینی ہو جائے۔ بہرحال یہ تو ایک بات تھی۔ اب قاضی تو بن گیا، قاضی نے جائر حاکم سے یا عادل حاکم سے قضا قبول کر لیا، تو قاضی تو بن گیا، کرسی تو مل گئی اس کو، لیکن فرماتے اب قاضی اپنا قضا کی ذمہ داریاں نبھائے گا نا، تو سب سے پہلا کون سا کام کرے گا؟ جب قاضی بن گیا اب سب سے پہلے کون سا کام کرے گا؟ تو فرماتے ہیں متن میں دیکھو کہ وَمَنْ قُلِّدَ الْقَضَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِيوَانِ الْقَاضِي الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ۔ جب قاضی بن گیا تو اب اس سیٹ کے اوپر اس سے پہلے ایک قاضی ہوگا نا، تو وہ جو پہلا قاضی ہے اس نے جو خصومات کے فیصلے کیے ہیں اس کو دیوان کہتے ہیں، یعنی دفتر۔ اس کا ایک دفتر ہوگا، اس نے کچھ فیصلے کیے ہوں گے خصومات میں، اور وہ فیصلے اس کے محفوظ ہوں گے سرکاری دفتر میں۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں وہ دیوان جو ہے، وہ دفتر جو ہے، جو پہلے والے قاضی نے فیصلے کیے ہیں، پہلے سب سے پہلے وہ ان کے متعلق سوال ہوگا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ مجھ سے پہلے جو قاضی تھا اس نے جو خصومات کے فیصلے کیے ہیں وہ کدھر ہیں، وہ لاؤ۔ اس لیے کہتے ہیں الذی کان قبلہ وہو الخرائط، اور دیوان جو ہے وہ دفتر، اس کے اندر خرائط ہوں گے۔ خرائط خریطہ کی جمع ہے،
خریطہ کہتے ہیں اس تھیلی کو جس تھیلی میں وہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ خصومات کا پہلے جو خصومات ہوئے ہیں ان کا ریکارڈ ہوگا نا، تو وہ کسی تھیلی میں بند ہوگا، تو ان تھیلیوں کو نکلوائیں کہ بھئی وہ لے آؤ۔ خرائط، خریطہ، یہ جیسے آج کل یہ لفافے، بڑے لفافے نہیں ہوتے، بڑے بڑے لفافوں میں پورے ایک خصومت کا ریکارڈ جمع ہوتا ہے، تو اس بڑے لفافے کو خریطہ کہتے ہیں، یا ایک تھیلا ہوتا ہے، تھیلا، تو تھیلے میں ایک خصومت کا جو ریکارڈ ہے، جتنی تاریخیں بھگتی ہیں اس میں خصمین نے، اور جو فیصلہ آخر میں قاضی نے کیا ہے وہ سارا ریکارڈ اس میں محفوظ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں ان خرائط کے متعلق پہلا سوال کرے گا کہ بھئی وہ لے آؤ، مجھ سے پہلے قاضی نے جو فیصلے کیے ہیں وہ لے آؤ۔ اسی لیے کہتے ہیں وہ ہوا الخرائط التی فیہا السجلات وغیرہا لأنہا وضعت فیہا لتکون حجتا عند الحاجت۔ کہتے ہیں ان خرائط میں سجلات ہوں گی۔ سجلات وہ کتابیں، وہ ریکارڈ جو خصومات سے متعلق ہیں، پہلے والے قاضی نے ان کو سنبھالا ہوگا۔ سجلات وغیرہا، سجلات کے علاوہ جو بعض ریکارڈ کے چھوٹے چھوٹے کاغذات ہوتے ہیں تو وہ بھی ان خرائط میں محفوظ کی ہوں گی۔ کہتے کیوں کہ لأنہا وضعت فیہا، کہتے وہ سجلات اور باقی وہ کاغذات جو خصومت سے متعلق ہیں وہ ساری رکھی جاتی ہے ان خرائط میں، ان لفافوں میں، ان تھیلیوں میں، یہ ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ تو وہ خرائط طلب کرے گا یہ، لأنہا وضعت فیہا لتکون حجتا عند الحاجت۔ ہاں وہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے، ہر قاضی کے زمانے میں جو وہ فیصلے کرتا ہے اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے سرکاری دفتر میں۔ کس لیے رکھا جاتا ہے؟ کہتے لتکون حجتا عند الحاجت، تاکہ وہ دلیل بنے عند الضرورت، اگر اسی جیسا خصومت، اسی جیسی خصومت ہو دوسرے قاضی کو سامنے آ جائے تو وہ پچھلے والے قاضی کا فیصلہ اور خریطہ نکال لے گا تو اس کو دیکھ لے گا، تو وہ اگر جانب برحق ہیں تو وہی فیصلہ نافذ کر دے گا، تو آسانی ہو جائے گی نا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ قاضی جو ہے، آج کل تو خیر مسئلہ بڑا آسان ہو گیا، فوٹو اسٹیٹ کاپیاں نکالی جاتی ہیں ایک فیصلے کی، جتنی بھی آپ نکالیں، لیکن پرانے زمانے میں تو یہ مشینیں نہیں تھیں نا، تو قلم سے خصومات کے فیصلے لکھے جاتے تھے، تو قاضی کے لیے ضروری تھا کہ اس خصومت کے 2 ریکارڈ بنائے گا۔ جو خصومت بھی آئی ہے اس کے اندر جو کچھ بھی پیشیاں ہوئی ہیں یا کچھ گفتگو ہوئی ہے یا کچھ قانونی نکات اس میں پیش کیے گئے ہیں، ان سب کے 2 نسخے بنائے گا۔
ایک نسخہ قاضی کے پاس ہوگا، اس کی مرضی کدھر بھی رکھے، وہ اپنے ریکارڈ میں رکھے۔ دوسرا نسخہ سرکاری دفتر میں ہوگا، جو خرائط ہیں، دوسرا نسخہ خصومت کا سرکاری دفتر میں ہوگا۔ تو جو سرکاری دفتر میں ہے یہ تو موجود ہے، لہٰذا اس سے ہر وقت ہو کسی بھی وقت اس سے فیصلہ دیکھ کے گویا کہ فائدہ لیا جا سکتا۔ لیکن جو قاضی کے پاس ہے، اگر اس کی ضرورت پڑ گئی